پورے مشرقی وسطی میں لگنے والی آگ اور خون کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ فلسطین پر قابض غیر قانونی صہیونی ریاست اسرائیل۔ پورا مشرق وسطی بدترین خانہ جنگی کا شکار ہے اور ان کے درمیان موجود چھوٹا سا قابض ملک عیش و آرام کے مزے لوٹ رہا ہے۔ بات ملک شام کی جائے یا عراق کی، بات لیبیا کی جائے یا یمن کی، تمام خرابیوں کے پیچھے سازش اسرائیل ہی کی ملتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ جدید سائنس کا چہرہ مانے جانے والے امریکی یہودی نوم چومسکی، جو ماہر لسانیات ہیں، فلسفی، مورخ، سماجی نقاد اور سیاسی کارکن، یہ ہیں ان کے الفاظ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل سازشوں سے گریز کرے تو مشرق وسطی میں امن ہو جائے۔ مشرق وسطی آج سے دشمنوں کی نظر میں نہیں، بلکہ یہ اس وقت سے مغربی طاقتوں کے نگاہ میں کھٹکتا ہے جب پہلی مرتبہ ایران سے تیل کی دریافت شروع ہوئی۔ 20ویں صدی کے شروع ہونے کے ساتھ ہی جب ایران سے تیل کی تجارتی بنیادوں پر پیداوار شروع ہوئی اور اس کے بعد جزیرہ نما عرب، جس کو بعد میں مشرق وسطی کا نام دیا گیا، کے دیگر حصوں میں بھی تیل دریافت ہونے لگا، تو مشرق وسطی صرف یورپی طاقتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی ایک انتہائی اہم خطے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے امریکہ پر یہودیوں کا اثر رسوخ غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا، اور چونکہ یہودی طویل عرصے سے کاروباری ذہنیت کے افراد رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس دولت کی فراوانی رہی ہے، اور یوں یہودی پیسے کے بلبوتے پر امریکہ کی سیاست پر اثر انداز ہونے لگے۔ امریکہ ٹیکنالوجی اور معاشی استحکام کے سبب ایک نئی عالمی طاقت کے ساتھ ابھرا، جس کی تائید یورپ کے دیگر ممالک نے بھی کی، اور یوں یہودی جو امریکی سیاست پر اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ کی طاقت کو بے دریغ استعمال شروع کیا۔ مشرق وسطی کا موجودہ سیاسی نقشہ اور بدترین حال امریکہ اور یورپی طاقتوں کی اسی بندربانٹ کا نتیجہ ہے، جس کے پیچھے موجودہ اسرائیل کو حاصل کرنے والے یہودی تھے، اور آج مشرق وسطی جن مسائل سے دوچار ہے، ان سب کے تانے بانے بھی ان یہودیوں ہی کی ریشہ دوانیوں اور چالوں سے ملتے ہیں، جس میں مسئلہ فلسطین بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے 1948 سے لے کر اب تک عربوں اور اسرائیل کے درمیان 4 بڑی جنگوں سمیت سینکڑوں جھڑپیں ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہری، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، مارے جا چکے ہیں۔ بہار عرب یا عرب اسپرنگ کے نام سے سیاسی تبدیلی کی جو لہر تیونس، لیبیا اور مصر میں شروع ہوئی تھی، اس نے شام کے بعد خلیج فارس تک پورے جزیرہ نما عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ابھی اس کے اثرات ختم ہی نہیں ہوئے تھے کہ ارض مقدس پر قابض صہیونی ریاست کے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تنازعات شدت اختیار کرتے چلے گئے، اور اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایران کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں امریکہ کے ساتھ ساتھ اب برطانیہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ ایران اور اسرائیل یہ دونوں ممالک جن میں ثقافتی اور تاریخی اعتبار سے بہت کچھ مشترک ہے، اور جو ایک خاص جغرافیہ میں واقع ہیں، فطری طور پر ایک دوسرے کے بہترین دوست اور حلیف بن سکتے تھے، لیکن آج وہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمنوں میں شامل ہیں۔ پورا خطہ ان ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ سے خوفزدہ ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ اس بیان کو سچ ثابت کرتے ہوئے اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے سائنسدان محسن فخری زادہ کو قتل کیا، جس کے حوالے سے ایران کا کہنا ہے کہ ان کی خفیہ ایجنسی کے پاس محسن فخری زادہ کے قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، جبکہ اسرائیل نے اس بیان کا نہ تو انکار کیا اور نہ ہی اقرار کیا۔ آج خطہ ایک بار پھر سنگین بحران میں پھنس چکا ہے، جب اسرائیل کے ملکیت کی بحری جہاز پر حملہ ہوا اور اس میں 2 افراد مارے گئے۔ اس حملے میں امریکہ اور برطانیہ نے ایران کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے اور سخت اقدامات کرنے کا عندیہ دیا ہے۔